السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آواز کٹ رہی ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا کہ کیوں کٹ رہی ہے۔ تو جی تعوذ ہمیں تسمیہ پڑھتے ہیں اپنی دیر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ حج اور اس کی آیت نمبر 37 پہنچنی ہم نے کرنی ہے آج انشاءاللہ، لیکن 36 اور 35 کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، 36 کے اندر خاص طور پر کہ جو کہ ان کو کیا کرو کہ صف در صف کھڑا کر کے ان کی قربانی کرو اور اللہ کا نام لو، اور جب ان کے جانب نیچے زمین کے ساتھ لگ جائیں، یعنی کہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو اس میں سے کھاؤ، اور جو نہ مانگنے والے ہیں، قناعت کرنے والے، ان کو بھی دو، اور جو مؤتر لفظ آیا ہے جو مانگنے والے کو کہتے ہیں اس کو بھی دو۔ اور اللہ کے کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا، مسخر کر دیا، تاکہ تم کیا کرو جی؟ شکر شکر کرو۔ گزار، شکر کرو۔ شکر کرو۔ اب آ رہی ہے اصل چیز جو اس کے پیچھے قربانی کے پیچھے ہونی چاہیے، وہ ہے تقوی۔ کیوں جی؟ بالکل اور صحیح رسول بات، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حدیث صحیح۔ مبارکہ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، اور دل کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، کہ باقی جتنے بھی عمل ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھی آپ نے جسمانی طور پر یہ فزیکلی ایک قربانی کرنی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انما الاعمال، آگے کیا ہے جی؟ بالنیات۔ بالنیات، نیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں اگر پر وہ ہے۔ نیت نہیں ہوگی تو صرف وہ ایک عمل ہوگا، وہ صرف ایک ایکسرسائز ہوگی، لیکن وہ وزن والا عمل جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پڑھتے ہیں جی کہ قربانی کے پیچھے کیا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تقوا کا لفظ تقوی القلوب بھی پڑھا ہے، درمیان میں بھی تقوا کا یہ چیز آئی، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ، اب مفعول ہے یہاں، جی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لحوم لحم کی جمع ہے، دماء دم کی جمع ہے، تو دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ اکبر۔ کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، جیسے محبتین تھا اسی طریقے سے یہاں محسنین آ گیا ہے۔ محسنین۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں جی۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پڑھا تھا نا؟ جی پڑھا تھا۔ تو کیسر بھائی بتائیں گے کیا معنی تھے اس کے؟ تم نہیں ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے، پتہ نہیں اب ریکارڈنگ بھی اس کی ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ جی میری جی آواز نہیں پہنچ رہی سر آپ ہرگز کو؟ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، جی ٹھیک ہے۔
جی اب آ جی رہا سر، ہے جی لن ینال اللہ لحومها، تو یہاں کیا ہوگا؟ نہیں لن پہنچتا، ینال اللہ، اللہ نہیں ہرگز کو نہیں نہیں پہنچتا، اللہ کو اللہ کو ہرگز نہیں نہیں پہنچتا. پہنچتا، ہرگز اللہ کو پہنچتا۔ نہیں یہاں پہنچتا۔ مفعول اللہ ہے اور فاعل کیا ہے؟ لحومها، ان ان کا جانوروں کا کہ گوشت گوشت۔ گوشت، گوشت جی، گوشت. تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے ان جانوروں کے، کیا ہوگا جی؟ گوشت گوشت۔ کہ اب ہم گوشت. عمومی طور پر جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں کا گوشت، ہمارے لیے واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ تو ہرگز اللہ تعالی کو ان کا گوشت ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا اور نہ ہی خون، اور نہ ہی ان کے خون، اور ہم کریں گے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ تو اب جملہ ہمارے مشتاق بھائی بنائے ذرا، کیا ترجمہ آپ کرے گا؟ لن ینال اللہ، نہیں ہرگز ینال اللہ، ہاں میں نے اسی لیے کہا تھا لن ینال اللہ، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا، لحومہا، ہاں ان جانوروں کے گوشت، ہم، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون۔ اور نہ ہی ان کے خون، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ان کا خون۔ اب پہنچتا کیا ہے پڑھ، کہ لحومها جو لفظها عمل پڑھ. بننا ہے، جی تو ولیکن ینالہ تھا، تو وہ تقوی کی وجہ سے خود تقوی منکم، تو ولیکن کا ترجمہ اور اور لیکن لیکن اور لیکن، ینالہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہنچتا ہے، اس تک پہنچتا نہیں ہے، پہنچتا ہے، اس کو لیکن پہنچتا ہے۔ اس ذالک. اللہ کو، جی، جی پہنچتا ہے اس اللہ کو، التقوی منکم، تمہاری طرف سے تقوی، ہاں، کہ اگر اس قربانی کے پیچھے یہ احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کے اندر میں کر رہا ہوں، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہوئے کر رہا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل صحیح. جی جی تو تقوی کے دونوں معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کرنا، یہ تقوی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اور یہ احساس، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو میں دوبارہ اس کا کر دیتا ہوں، اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، اور ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے اس اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ ہو گیا جی؟ تقوی پہنچتا جی ہو جی گیا. ڈاکٹر جی سر. ذوالفقار صاحب یہاں تک کریں گے ذرا؟ جی سر۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دیکھو پھر میں کہہ رہا ہوں دماؤها. کہ یہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مفعول 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 کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ لن ینال اللہ، ہاں ٹھیک ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی پہنچتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کذالک سخرھا لکم، کذالک اسی طرح اسی طرح اسی اسی طرح طرح پہلے پڑھ چکے ہیں، سخرھا، مسخر اس کیا، اس نے اس نے اسے مسخر ان کر دیا۔ جانوروں کو مسخر کیا۔ ہاں کی ضمیر جا رہی ہے پیچھے جو
بہیمت الانعام ہے یا بدن ہے ان کی طرف، تو سخرہا ان جانوروں کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا. یہ جی ذرا مائک بند کر دیں. لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے کیوں مسخر کیا؟ لتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کی بڑائی بیان کرو. بالکل جی، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ وہ تکبیریں ہیں جو ان 3 دنوں میں خاص طور پر 10ویں 11ویں 12ویں تک ہم پڑھتے رہتے ہیں تکبیریں، تو ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہاں بھی وہ تکبیریں پتہ ہے ہم وہاں نہیں ہوتے تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تکبیر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو بڑائی بیان اس کرو پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس اس پر چیز جو پر اس نے تمہیں اس ہدایت دی. پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریڈٹ دینا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، نہ بھی دیتا تو ہم مطلب کیا ہو جاتے، جہنم کا ایندھن ہوتے. تو تیرا بڑا کرم ہے یہ ہدایت. خاص طور پہ یہ دن رکھ لیجئے گا، بندے کے پاس مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے اس کو کس کے لیے کرنا ہے، وہ ہے ہدایت. ہدایت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل. نہیں جی. بالکل کوئی فائدہ نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ جی آپ کو آتا ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ جی. ان کو خوشخبری سنا دو. نیکی کرنے والوں کو دے خوشخبری اور سنا دو. خوشخبری دے دے خوشخبری. نیکی کرنے والوں خوشخبری. کو. بتایا تھا کہ اس کے محسنین کے کافی سارے معنی ہیں. محسنین ایک تو نیکی ہے حسنہ کا، اس سے محسنین. ایک ہے حسن. جی حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. خوبصورت. خوبصورتی. جی بالکل. تو محسنین کا مطلب خوبصورت یہ بھی حسین. ہے کہ جو اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. وہ کیا ہے خوبصورتی؟ وہ ہے خلوص اللہ کے لیے. جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا وہ خوبصورت ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ احسان، احسان سے محسن بنا ہے. جی اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو احسان نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ لیکن بالکل. جتنا زیادہ سے جی زیادہ بڑھا پائیں اپنے خلوص کو تو وہ محسنین. تو ہم جو اتفاق کر رہے ہیں وہ اسی پر. اور خوشخبری دے دے نیکی کرنے والوں کو. کیوں جی؟ بالکل. جی ایک پروفیسر صاحب ہے ہمارے ساتھ نا؟ لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک، لہومہا ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ ہی ان کا خون، ولیکن اور لیکن ینالہ اس تک پہنچتا ہے التقوی، تقوی منکم تمہاری طرف سے. یعنی ان اللہ تعالیٰ تک تمہارے جانوروں کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تقوی، بلکہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری پہنچتی ہے. کذالک اسی طرح سے سخرہا اس نے مسخر کیا ہے ان جانوروں کو، لکم تمہارے لیے، لتکبر اللہ تاکہ تم اس کی بڑائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، علی ما ہداکم اس چیز کے بدلے میں کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وبشر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہاں حدیث سے ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ یوم النحر جو ہے 10ویں محرم، اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ، قربانی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. 10 ذی تو الحجہ. قربانیاں ہم الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے تقویٰ، کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، کسی اور کے لیے آپ نہیں. نے غلطی سے 10 محرم کہہ دیا، یہ 10 ذی الحجہ ہے. جی 10 ذوالحجہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کے. جی ہاں جی ٹھیک ہے 10 ذوالحجہ ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جناب رکوع کے اختتام پر ایک بات کہہ رہا ہے، ان اللہ
युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, युदाफिउ लफ्ज आ रहा है, मुदाफ़िअत करता है, दिफा करता है जी। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, ये तो एक अलग जुमला हो गया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है ईमान वालों पर। अब दूसरा उसका उलट, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। असल में तो खव्वान ये भी मुबालगा का सीगा है और कफूर भी मुबालगा का सीगा है। खव्वान कहते हैं बहुत ज्यादा खयानत करने वाला जी। जी लेकिन यहाँ तो यह है बहुत कि ज्यादा अल्लाह ख्याल के रखते हुजूर थोड़ी सी भी खयानत होगी तो वो क्या होगा जी, ज्यादा नहीं, नापसंदीदा है या पसंदीदा? नापसंद ना नापसंदीदा। ना बिल्कुल पसंदीदा। नापसंदीदा। मतलब क्या पसंदीदा। है यहाँ खयानत? कि एक चीज है कि अल्लाह ने वो चीजें हमें दी हैं और हम अल्लाह के रास्ते में उनकी कुर्बानी कर रहे हैं या उसको सदके के ऊपर देते के तौर पर दे रहे हैं, ये है ईमानदारी। और खयानत इसके अंदर ये आ जाएगी कि दिल में आ गया कि भाई अब मैं अमूमी तौर पर नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिनके लोग नाम लेते हैं, वहां जाके भी जी जी, और सही। उन बुजुर्गों के नाम के भी हम उनके नाम की कर रहे हैं। भाइयों, कोई कुर्बानी वो नहीं है जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम की दी जाए। तो ये है खयानत। और कफूर ये वही है कि जो शुक्र का उलट कुफर, नाशुक्री, तो कफूर बनेगा नाशुक्री करने वाला, खवान खयानत करने वाला। तो आप जनाब मेरे साथ तर्जमा करें, इन अल्लाह, तर्जमा करें जी, बेशक अल्लाह बेशक ताला, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह बेशक ताला। अल्लाह बेशक अल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई मसला है तो मैं जरा थोड़ा सा इसको देख लूं कि भाई शायद बाहर से आया हूँ। जी, बाकियों में एक मसला मिनट जरा नहीं है मुझे सर, टाइम। वो सिर्फ आपको आवाज कट कट के आ रही है, बाकी को सही आ रही है आवाज। जी हमें सही आ रही है आवाज जी। सही आ ठीक रही है, बस। ठीक है, वह मेरे यहाँ एक मसला था या है, तो मैं इसको देखता हूँ कि क्या मसला है। मैं नेट के पास जाता हूँ, तो माजरत प्लीज। कोई बात नहीं कोई सर, बात कोई नहीं सर। बात नहीं। जी जी, अच्छा जी, ठीक है, मैं आ गया हूँ, अब सिग्नल मेरे पास आ गए हैं जी। तो तर्जमा करेंगे, इन अल्लाह का तर्जमा, बेशक अल्लाह बेशक बेशक ताला। अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। बेशक अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला जी। ये ज़हन में रखना है कि डॉक्टर सरशाद साहब के लिए और अपने डॉक्टर दाऊद साहब के लिए, कि ये असल जी में अल्लाहू ही था, अल्लाहू था। जी तो 6 अल्फाज हैं जो उस फाइल को, जो अल्लाहू था, उसके ऊपर जबर डाल देते हैं। तो वो बताएंगे अपने कैसर भाई जी, इन, कान्ना, लाकिन्ना और लईता, लाअल्ला। जी। तो और इन्ना, अन्ना भी है। अन्ना का अन्ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, ये कितने बन गए नून के साथ वाले? तीन तीन। तीन। तीन 3। तीन। लकिन्ना को भी साथ कर लें, जी चार। 4 बन गए। चार तो लईता और लाअल्ला, यानी कि अगर अल्लाहू के पीछे या कोई भी फाइल हो उससे साथ इन्ना आ जाए तो इन्नल्लाह होगा। ये ज़हन में रखना है। क्यों जी जी डॉक्टर सत्तार साहब, समझ आ गई है? वो नहीं मतलब समझ। हमने पता ये करना है कि फाइल कौन सा है। तो असल में था अल्लाहु युदाफिउ अनिल्लज़ीना, अल्लाह जी दिफा करता है ईमान वाले लोगों की तरफ से जी। तो अब इन्ना आ गया तो उसकी वजह से इन्नल्लाह आ गया। तो आप तर्जमा करें, बेशक अल्लाह ताला
بے شک اللہ تعالیٰ बेशक अल्लाह ताला युदाफिउ मुदाफियत करना है मुदाफ या दिफा करना दिफा है? दिफा दिफा ठीक है। दिफा करता है, ठीक है जी, दिफा करता है। अन अन की की तरफ तरफ से से, की तरफ से जी। अभी कितनी जबरदस्त चीज है कि ईमान वाला आदमी हो जी और उसकी तरफ से अल्लाह दिफा कर रहा हो। क्यों जी? बिल्कुल जी। तर्जमान सिर्फ ना पढ़ें, ये अल्लाह की मेहरबानी समझें कि अल्लाह ताला ईमान वाले लोगों के साथ उनका दिफा कैसे करता है, कैसे बचाता है गुनाहों से भी, और जनाब अगर कोई दुश्मन आ जाए उससे भी। तो यहाँ तो यह है कि अगर ईमान सच्चा है, अल्लाह ही के लिए है, तो भाइयों मुझे ये ईमानदारी से ये बताइए कि अल्लाह अगर हमारा दिफा करना शुरू कर दे तो उसके बाद को शिरक की तरफ आदमी की आंख भी या ख्याल के अंदर कोई आना चाहिए, रमक भी कोई चीज? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अल्लाह दिफा करने बिल्कुल वाला नहीं है, आनी फिर चाहिए। पीछे क्या तो भाई। भाइयों मैं गुजारिश ये करूंगा, मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की थी और अपने लिए भी, कि कुरान मजीद अल्लाह के अल्फाज है। अल्लाह के अल्फाज जो हमारा ज़हन बनाते हैं वो बनाने दें, और जो कुछ मेंबर से सुना हुआ है और जो कुछ खानकाहों से सुना हुआ है, लोगों से सुना हुआ है, जब हमने तर्जमा नहीं पढ़ा था उस वक्त जो हमारा ज़हन था, वो फिर ये है कि आप और मेरी, मैं भी उन्हीं के अंदर से शामिल हूँ, कि वो फिर हमारी बदकिस्मती है कि अभी हम अल्लाह के कलाम को छोड़ के दूसरे की तरफ लग जाए, कि जो वालिदैन से हमें एक मसलक मिला। मसलक कोई चीज नहीं है, मजहब कोई चीज नहीं है, ये जान में रख लीजिएगा। कुरान मजीद के अंदर मजहब का कोई लफ्ज नहीं आता, दीन का लफ्ज आता है, और वो दीन इस्लाम है, और उस पर अल्लाह पर ईमान है हमारा। तो जी बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए, आगे जुमला पूरा करें, दिफा दिफा करता करता है। है। दिफा करता है। दिफा करता है। अच्छा जी, और अल्लाह ताला अपना गजब भी बता रहा है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु, ला युहिब्बु, नहीं नहीं मोहब्बत नहीं करता करता नहीं पसंद करता। नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता, कुल्ला खवानिन, हर हर खयानत करने वाले, कफूर, नाशुक्रे इंसान कह लें जी। जी। तो बेशक अल्लाह ताला हर खयानत करने वाले और नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता। तो जनाब हमने ना खयानत करनी है अपनी। खयानत ये ज़हन में रखिएगा, खयानत ये नहीं है कि किसी बंदे ने पैसे दे दिए, हमारे पास अमानत आ गई, उसमें से किसी ने कोई ले लिया तो ये खयानत हो गई। नहीं भाई, जो हम किसी ड्यूटी पर भी हैं, अल्लाह की तरफ से हम एक ड्यूटी पर हैं, क्या कि हमने अभी आगे आएगा कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा गए, अल्लाह ने उनको एक जरिया बनाया पूरी तबलीग का, और उन्होंने करके दिखाई ये सारी, हमने वो काम करना है। और जो आदमी उसके अंदर अपनी सलाहियतें बाकी चीजें नहीं लगाता, और या ये समझता है कि कोई नहीं बात कल कर लेंगे, अब ये खतरनाक सूरत हाल है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी। इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी जी। तो अल्लाह ताला हमें ना खाइनों में से करे ना नाशुक्रों में से करे। आमीन। आमीन जी। जी तर्जमा करेंगे अपने आमीन। डॉक्टर दाऊद भाई। जी सर। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए दिफा करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, और बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हर खयानत करने वाले और नाशुक्रे को। ना शुक्र को जी। अच्छा जनाब, रुकू हुआ खत्म। अब ये जो आयत अभी आ रही है, ये पहली आयत है जिहाद के लिए। अल्लाह ताला ने मक्का के अंदर लोगों को क्या कहा था? कुफ्फू
آگے کیا ہے جی؟ ایدیکم، جی ماشاءاللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم اپنے اپنے ہاتھوں ہاتھوں کو روکے رکھو. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تم نے لڑنا نہیں ہے کسی سے. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ آپ پر ظلم کریں، لوگ آپ کو قتل کرنے کے بھی درپے ہوں، لوگ آپ کو مکہ سے نکالنے کے بھی بے شک درپے ہوں، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ روکے روک کے رکھ. روکے رکھنا ہے. اب جناب آپ کے ذہن میں ہے کہ سورہ حج ہے اور یہ آدھی مکہ میں اتری تو وہاں کے حالات ہوں گے. اب مدینہ کے اندر آ گئے تو یہ مدینہ کے اندر آیت اتری. اب وہ جناب کیا ہے کہ وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تدریج اسلام کے اندر اتنی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھئی آخری جو معیار ہے نا عبادت کا، وہاں سے ہم اپنے بچوں کو بھی شروع کرواتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مثلا بھئی آپ عطیات سیکھ نہیں بیٹھے، آپ نے وہ تشہد کی انگلی نہیں اٹھائی جی، اور کسی کوئی اپنی انگلی کو بار بار کرتا ہے ایسے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں ٹھیک ہوں. وہ بھائیو اس سے پہلے نماز کی طرف لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. جی تو پہلے بندے کو لاؤ نا نماز کی طرف. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو بتاؤ کہ اس کی احتیاطیں یہ ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی بنا ہوا ہو اپنا روایتی قسم کا مسلمان جیسے ہم رہے ہیں، اور اس نے نہ چیزیں پڑھی ہوں تو ترجمہ اس کے سامنے رکھ دیں، حدیثیں ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ بھائی آپ بتاؤ، تم نے اپنا ذہن بدلنا ہے تو بدلو، نہیں بدلنا تو یہ حدیث ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، خود پڑھ لو. اسی طریقے سے جو جہاد تھا اس کے اندر بھی یہاں جناب پہلی آیت آ رہی ہے. کیا؟ اذن للذین یقاتلون اور یقاتلون کے اندر یاد رکھنا ہے کیا فرق ہے یقاتلون اور یقاتلون کے اندر. میں اگر پوچھوں سرشار بھائی سے. سرشار صاحب نہیں ہیں جی آج. نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر داؤد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. وہ قتل کرتے. للذین یقاتلون. جی ٹھیک. سر ابھی ذہن میں یقاتلون اور یقاتلون کے اندر میں نے پوچھا، اگر نہیں سمجھ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جی کہہ جی دیں کہ نہیں. بھی نہیں پتا. مجبور ہے. جی یہ ہاں جی سے یہ ٹکرا ایک کیا فائل جاتا ہے، ہے، جن سے لڑائی کی زیر جاتی والا فائل ہے، جی زیر والا فائل ہے. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تک پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا تو یہ انشاءاللہ یاد رہیں گی، ہم سب کو یاد رہیں گی کہ بھی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی، وقت لگایا تھا ہم نے. اب 9 منٹ ہو گئے ہیں. جی اپنے مشتاق بھائی بول رہے تھے. یقاتلون انہیں قتل کیا گیا. نہیں آپ بتائیں کہ اس کے اندر وہ معروف اور مجہول کی آپ بات کر رہے تھے، شاید میں نے کسی اور سے سنا. ہاں جی، جی نیچے میں زیر بتا آ جائے گی تو مجہول ہو جائے گا. جی انہیں بالکل قتل ٹھیک کیا ہے. جاتا ہے. جی بالکل یہ مجہول ہے. اور یقاتلون کا مطلب ہے وہ قتل کرتے ہیں، یقاتلون کا مطلب ہے انہیں قتل کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. جی یہ بلکہ یقاتلون ہے جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. اور اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب کے لیے یقتلون کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اور اس کے درمیان الف آ جائے یقاتلون تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. جی جی ان دونوں کے اندر فرق ہے. یقتلون کا میں نے کیا کہا؟ وہ قتل قتل کرتے ہیں. قتل جی کرتے ہیں. کرنا یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں. کیے جاتے اب ہیں. آ رہا ہے کہ کاف کے اوپر جزم نہیں ہے، یہاں ہے یقاتلون جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، جی جن کے ساتھ لڑائی کی لڑائی کی لڑائی کی جاتی. لڑائی کی جاتی ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. تو اذنا یہ بھی مجہول کا جملہ ہے، کیا ترجمہ جی کریں گے؟ اذنا اعلان حکم کیا دیا جاتا ہے. اعلان جی کیا. اذن دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی، للذین
उन लोगों उन लोगों के लिए उन लोगों को इजाजत दे दी गई युकातलूना, जिनके साथ लड़ाई की जाती है। लड़ाई की गई, जी जिनके साथ लड़ाई की जा रही है या जिनके साथ जंग की जा रही है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, तीनों भी अपना मजहूल है, इस वजह से जी उन पर जुल्म किया। कि उन पर इस जुल्म वजह साथ से कि जुल्म उन किया पर गया, जुल्म किया जुल्म गया। किया गया। अब ये क्या है जी, इस वजह से उन पर जुल्म किया गया, इसको किसके साथ मिलाएंगे? उज़िना के साथ। इसको उज़िना के साथ मिलाना है, युकातिलूना के साथ नहीं लगाना। असल में था कि उज़िना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। हाँ, मैं समझा पा रहा हूँ जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। जी, कि उन्हें इजाजत दी गई इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। क्यों जी? ये जो बिअन्नहुम ज़ुलिमू है, अब तर्जमा दरमियान में आ गया लिल्लज़ीना युकातलूना, इजाजत दी गई उन लोगों को जिनके साथ जंग की गई या जंग की जाती है, जंग की जाती जाती है। बेअन्नहुम ज़ुलिमू इसके साथ ही तर्जमा करेंगे तो थोड़ा सा ज़हन में आ जाएगा, मफहूम नहीं आएगा। उज़िना के साथ तर्जमा करना है, वो मैं आप सोचेंगे क्या तर्जमा होगा। इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। अब जनाब क्या कैसे तर्जमा बेशक करेंगे? अल्लाह इजाजत दी। अच्छा जी, मैं करता हूँ। वो उन लोगों उन को लोगों जिनके साथ जंग की जा रही है, उन्हें इजाजत दी गई इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। जी बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप दोहराएं इसका, कैसर भाई क्या कहा ना मैंने? इजाजत दी गई उन लोगों को, नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा उन उन लोगों को लोगों को जिनके साथ जंग की जा रही है, इजाजत दी गई इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। जी उन लोगों को जिनके साथ जंग की जा रही है, इजाजत दी गई कि बेशक उनके साथ जुल्म किया गया। जी, अब ये जुमला आ जाएगा तो अब बेशक आप तरतीब से करेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि वह अन्ना का इन्नल्लाह, अन्ना का सर जी तर्जुमा रह गया, अन्ना का बेशक वो जुल्म किया गया, जी, कि बेशक उन बेशक पर जुल्म किया उन गया। पर ठीक जुल्म है, किया। कि बेशक उन पर जुल्म किया गया। आगे पढ़ते हैं जी, वह इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, और बेशक और और अल्लाह बेशक बेशक ताला अल्लाह अल्लाह ताला अला नस्रिहिम लक़दीर, अला नस्रिहिम उनकी मदद पर उनकी यकीनन मदद की कुदरत रखने। कुदरत रखने वाला है। ठीक है जी, कि अगर वो जिन पर जुल्म किया गया है और उनके साथ जंग भी की जा रही है, आप कहते गुज़वा बदर से पहले भी मतलब ऐसे हुए हैं अपना छोटे छोटे से सरिये या उनको कत्ल किया गया मुसलमानों को, तो अल्लाह ये जनाब पहली इजाज़त है। और गुज़वा बदर उसके बाद हुआ और उसके बाद बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे गुज़वात शुरू हो गए। तो तर्जुमा करें जी डॉक्टर साहब, इसलिए कि अगली जो आयत है वो मैं करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार उज़ीना साहब। लिल्लज़ी, ठीक है सर। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों को जिनके साथ जंग की जा रही है इजाजत दे दी गई इस वजह से कि बेशक उन पर जुल्म किया गया है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद पर यकीनन खूब कुदरत रखने वाला है। खूब कुदरत रखने वाला है। अब जनाब कदीरुन था जी, तो वो आगे मिलाने के लिए ला, लिहाजा आ गया लकदीरु निल्लज़ीना, निल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक्किन इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह। ये है जनाब, मैं तर्जुमा पहले करता हूँ कि वो लोग जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया मक्का से, बेगैर हकिन, ना हक,
الا ان یقولوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ۔ یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے ان کو ان کے مکہ سے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ بیچارے اپنا مدینہ کے اندر آ کے مہاجر کہلائے، ورنہ تو وہ بھی گھروں والے تھے، ہجرت کرنے والے نہیں تھے۔ جی ایسے ہی ہے۔ جی جی تو ترجمہ کرے ذرا، جی سر، ٹائم 4 منٹ ہے۔ تو الذین اخرجوا، وہ لوگ جنہیں نکال دیا گیا وہ لوگ وہ لوگ جنہیں جنہیں نکال دیا گیا، دیا من گیا دیارہم، ان کے ان گھر کے ان گھروں کے ان کے گھروں گھروں سے سے، ان کے گھروں سے، بغیر حق، نہ حق ناحق، نہ حق، ٹھیک ہے، بغیر حق کے، بغیر کسی سبب کے، تو نہ حق اس کو کہیں گے۔ الا، مگر اس مگر وجہ سے مگر کر لیں، مگر اس وجہ سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے، الا، مگر اس وجہ سے اس وجہ سے مگر اس اس وجہ وجہ سے سے، ان یقولوا، کہ وہ انہوں نے کہتے تھے، کہا وہ کہ کہتے وہ ہیں، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں یا کہتے تھے، ربنا اللہ، ہمارا ہمارا رب رب اللہ ہے۔ ہے۔ ہمارا رب اللہ اللہ ہے۔ جی، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، اور ذرا اوپر کریں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، جی ترجمہ پہلے آ چکا ہے، ذرا جلدی کر لیں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور ترجمہ کریں، اور وَلَوْلَا، اگر اور اگر اور اگر اور نہ، اگر اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرتا، نہیں، دفع کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، جی، ہٹا، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر نہ ہٹاتا لوگوں کو، بعدہم ببعد، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، تو ترجمہ کرے ذرا، ولولا، اور اگر نہ اور اگر اور نہ، اگر نہ دفع اللہ الناس، اللہ دور کرتا لوگوں اللہ کو لوگوں کو ہٹاتا، یہ اللہ لوگوں کو نہ ہٹاتا، ٹھیک ہے، نہ ہٹاتا، بعدہم ببعد، ان میں سے بعد بعض میں ان سے کے ان بعض کے کو بعض بعض کے کے، ساتھ، بعض کے ذریعے کر لیں، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ اب یہ 4 لفظ آ رہے ہیں، نہیں ختم کر پائیں گے، لیکن جتنا بھی ہوا اس کو کرتے ہیں۔ لہدمت صوامع، اب لفظ آ رہا ہے صوامع۔ صوامع کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس کی واحد ہے صومعہ۔ صومعہ ان راہبین کے گھر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکل کے جنگلوں میں، بیابانوں میں چلے جاتے تھے اور اپنا وہاں گھر بنا لیتے تھے، اور اس کے 2 مینار بناتے تھے، اور نیچے اس کے اوپر لائٹ جلاتے تھے، اور وہاں وہ عبادت کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ لوگ جو ہے ان کی رہنمائی بھی ہوتی رہے۔ تو وہ جو خانقاہیں یا ان کا راہبین کے گھر، یہ کل انشاءاللہ کریں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ صوامع، صوامع خانقاہیں، جی یا دوسرے یہ کہیں گے راہبوں کے گھر، صوامع راہبوں کے گھر، راہبوں کے گھر رہبوں کے راہبوں کے گھر، گھر، اچھا جی، خانقاہیں ہمارے وَبِیَعٍ، یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، جی خانقاہیں ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، خانقاہیں ہوتا ہے، لہدمت تو وہ گرا دی جاتی، وَبِیَعٌ، یہ بیعٌ نہیں ہے، یہ بیعٌ ہے، تو یہ بھی بیعتن کہتے ہیں، یہ نصرانیوں کے گرجے ہیں، جی بالکل، نصرانیوں کے گرجے، 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 نصرانیوں کے۔ وَصَلَوَاتٌ، لفظ